بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور تاج خزانہ، ایپیسوڈ 7۔ عمرو یار نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا کنڈا پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عمرو یار کو پیچھے سے زوردار دھکا لگا اور کسی اندیکھی طاقت نے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ عمرو یار دوڑنے والے انداز میں کمرے میں گیا اور اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ جس طرح دوڑنے والے انداز میں کمرے میں آیا تھا، منہ کے بل گر جاتا تو یقیناً اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا۔ عمرو یار نے پلٹ کر دیکھا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ تھا، البتہ کمرے کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں تاریکی پھیل گئی۔ عمرو یار نے چھٹے طلسم کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمرو یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ 7ویں کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز نے مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے کہا تو عمرو یار کا منہ بن گیا۔ دیواروں کو مسلسل اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر شہنشاہ کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات ابھرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے منتر پڑھ پڑھ کر جادو کے زور سے ان دیواروں کو چلنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ دیواریں مسلسل چل رہی تھی اور کمرہ سکڑتا جا رہا تھا۔ شہنشاہ افشار صاحب کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے ناچنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اسے اس کمرے سے نکلنے کا اب تک کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دیواریں کچھ ہی دیر میں ایک دوسرے کے قریب پہنچنے والی تھی اور پھر جیسے ہی یہ دیواریں آپس میں مل جاتی، شہنشاہ افشار صاحب کا کچومر نکل جاتا اور اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی۔ کاش میرے ساتھ ملکہ حیرت جادو ہوتی، وہ مجھ سے لاکھ درجہ ذہین ہے۔ اس خوفناک طلسم سے بچنے کا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتی۔ میرے لیے بھول بھلیوں والے اس کمرے کا طلسم واقعی خوفناک بن گیا ہے، بچنے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، شہنشاہ افشار صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچ کر ایک دیوار کے ساتھ بڑھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور اپنے جسم کا زور لگا کر اس دیوار کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ٹھوس اور بڑی دیوار کو بھلا وہ ایسے کیسے روک سکتا تھا؟ دیوار مسلسل چل رہی تھی اور شہنشاہ افشار صاحب کے پیر دیوار کے ساتھ فرش پر گھسڑنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں، میں اپنی طاقت سے دیوار نہیں روک سکتا، اور ویسے بھی اس پرسرار آواز نے کہا تھا کہ مجھے اس کمرے سے نکلنا ہے، ان دیواروں کو روکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھے شہنشاہ افشار صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دیواریں اب بہت قریب آ گئی تھی اور شہنشاہ افشار صاحب کے لیے کمرے میں جگہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر شہنشاہ افشار صاحب ان دیواروں کے درمیان پھنسنے لگا۔ وہ سکڑتا جا رہا تھا لیکن دیواریں چلتی ہوئی اس کے اور قریب آتی جا رہی تھی۔ شہنشاہ افشار صاحب کو اب موت قریب اور قریب آتی صاف محسوس ہونے لگی۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس طلسم میں ہار رہا ہوں، میری موت یقینی ہے، اب میں نہیں بچ سکوں گا، میرا کھیل ختم، شہنشاہ افشار صاحب نے نہایت افسردہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لبکا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہو، مجھے یہ کوشش کر کے دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے میں اس طلسم سے بچ جاؤں، شہنشاہ افشار صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں اچانک ایک سرخ رنگ کی گیند آ گئی۔ یہ شیشے کی بنی ہوئی ایک گیند تھی جس کے اندر جیسے آگ بھری ہوئی تھی۔ گیند میں نیلے، زرد اور سرخ شعلے سے ناچ رہے تھے۔ شہنشاہ افشار صاحب نے جادو سے گیند حاصل کرتے ہی سے زور سے زمین پر مارا تو یک لخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین اور دیواریں بری طرح سے لرز کر رہ گئی۔ جس جگہ اس نے گیند پھینکی تھی وہاں دھواں سا پھیل گیا، لیکن دھواں فوراً تحلیل ہو گیا، اور پھر یہ دیکھ کر شہنشاہ افشار صاحب کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیل گئے کہ جس جگہ گیند پھٹا تھا وہاں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا تھا۔ شہنشاہ افشار صاحب تیزی سے اس سوراخ کی طرف بڑھا اور پھر یہ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھل پڑا کہ نیچے ایک اور کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ افشار صاحب نے آؤ دیکھا اور نہ تھا، اس نے فوراً پھٹی ہوئی زمین میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ نیچے کودا، اسی لمحے اوپر دیواریں آپس میں مل گئیں۔ اگر شہنشاہ افشار صاحب کو چند لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ ان دیواروں کے درمیان پھنس جاتا اور اس کا واقعی ایک چومر نکل جاتا۔ شہنشاہ افشار صاحب نیچے گرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ہی بدل گیا۔ اس بار وہ کسی 4 دروازوں والے کمرے میں نہیں بلکہ ایک بڑے کنویں میں پہنچا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خزانوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، جن میں ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور خاص طور پر سونے کی بڑی بڑی اینٹیں موجود تھی۔ ہر طرف خزانہ جگمگاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اوہو، میں خزانے والے کنویں میں پہنچ گیا، میں نے سامری جادوگر کے طلسمات کو مکمل طور پر فنا کر دیا ہے، میں خزانے کے کنویں میں پہنچ گیا۔ خزانے دیکھ کر شہنشاہ افشار صاحب نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
اور پھر وہ پاگلوں کی طرح سچ مچ ناچنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر وہ ناچتا رہا، پھر اچانک اسے امرو یار کا خیال آیا۔ امرو یار بھی ان طلسمات میں موجود تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب زندہ سلامت خزانوں کے کمرے میں پہنچا تھا، جس کا مطلب تھا کہ امرو یار بھی زندہ ہے اور وہ بھی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے شہنشاہ افراد صاحب نے سوچا کہ امرو یار کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے کلوت جن کا شہنشاہ تاج تلاش کر لینا چاہیے۔ اس نے بے تابی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں سفید ہیروں سے بھرے ہوئے ایک صندوق پر جم گئیں۔ سفید ہیروں پر ایک سیاہ رنگ کا تاج پڑا ہوا تھا۔ تاج زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا خوبصورت تھا، لیکن اس تاج پر 3 بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے، جن میں 2 سبز رنگ کے ہیرے تھے اور ایک سرخ رنگ کا ہیرا تاج کے درمیان میں جڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں سبز ہیرے تھے۔ یہ شہنشاہ تاج تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے فوراً تاج اٹھا لیا اور اسے نہایت مسرت بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ کلوت جن کا شہنشاہ تاج اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور امرو یار کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ سامرے طلسمات کے کس مرحلے میں ہے۔ مجھے یہ تاج ابھی اپنے سر پر رکھ لینا چاہیے۔ اس تاج کو سر پر پہنتے ہی میں کلوت قبیلے کے جنات کا سردار بن جاؤں گا اور کلوت قبیلے کے تمام جنات میرے غلام بن جائیں گے، اور پھر میں ان جنات کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کر سکوں گا، اور خاص طور پر جنات کی فوج سے سردار امیر حمزہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شہنشاہ افراد صاحب کے سامنے ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ اس سائے کو دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب چونک پڑا۔ وہ اس سائے کو بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ سامری جادوگر کا سایہ تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب، میں سامری جادوگر ہوں، سائے نے چیختے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب کی گردن اس کے سامنے خود بخود جھکتی چلی گئی۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آقا، شہنشاہ افراد صاحب نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے حصے کے تمام طلسمات سر کر لیے ہیں شہنشاہ افراد صاحب، اور کامیاب ہو کر میرے خزانے کے کنویں میں آ گئے ہو، اور تم نے شہنشاہ تاج بھی حاصل کر لیا ہے، جس کی مدد سے تم کلوت قبیلے کے طاقتور اور لاکھوں جنات کے سردار بن سکتے ہو۔ میرا تم سے مشورہ ہے کہ تم اس تاج کو ابھی اپنے سر پر نہ رکھو۔ تم ابھی میرے طلسمات میں ہو۔ تم یہاں سے غائب ہو کر واپس طلسم شربا جاؤ اور وہاں جا کر اپنا دربار سجاؤ، اور پھر تمام درباریوں کے سامنے اپنی ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں تاج پوشی کی رسم ادا کرو۔ ملکہ حیرت جادو جب تمہارے سر پر یہ تاج رکھے گی تو تمہاری شان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تمہاری خیر خواہ ہے، اس لیے یہ کام تم اس کے ہاتھوں سے کراؤ تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ سامری روح نے کہا۔ اوہو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا، ملکہ حیرت جادو واقعی میری خیر خواہ ہے، اس نے ہمیشہ میرا اچھا ہی چاہا ہے۔ میں آپ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا آقا، اور اب میں شہنشاہ تاج اپنی ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں سے ہی اپنے سر کی زینت بناؤں گا۔ آپ کا بہت شکریہ آقا، جو آپ نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا ہے، شہنشاہ افراد صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم جاؤ، اگر چاہو تو اپنے ساتھ یہ سارے خزانے لے جاؤ۔ تم امرو یار سے پہلے یہاں پہنچے ہو، اس لیے ان خزانوں پر تمہارا حق ہے۔ سامری روح نے کہا۔ نہیں آقا، مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ تاج چاہیے تھا۔ ایک بار یہ تاج میں اپنے سر پر لگا لوں، پھر جنات کے سب سے بڑے قبیلے کلوت کا سردار بن جاؤں گا۔ جنات کو اپنا غلام بنا لینے کے بعد میں یہاں آ کر سارے خزانے لے جاؤں گا۔ امرو یار یہاں آ جائے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں جاتے ہوئے اس کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر جاؤں گا۔ امرو یار خزانوں کے اس کنویں میں پہنچ تو جائے گا، لیکن وہ خزانے لے کر یہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ وہ بھوک پیاس سے یہیں تڑپ تڑپ اور سسک کر مر جائے گا۔ میں جانے سے پہلے یہاں بند جادو کر کے جاؤں گا، جس کا توڑ امرو یار نہ کر سکے گا۔ اس کی موت خزانوں کے اس کنویں میں ہوگی، اب وہ یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، کبھی نہیں، شہنشاہ افراد صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو سامری روح نے اس بات میں سر لایا اور پھر اس کا سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم مجھ سے ہار چکے ہو امرو یار، تم سے پہلے میں خزانے کے کنویں میں پہنچا ہوں، میں نے شہنشاہ تاج بھی حاصل کر لیا ہے اور اب یہ سارے خزانے بھی میرے ہیں۔ اب تم یہاں آ بھی جاؤ تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم یہاں آ تو سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے یہاں سے واپس جانا ناممکن ہوگا، قطعی ناممکن، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور پھر زور سے پھونک دیا۔ اسی لمحے اس کے منہ سے دھواں نکلا اور ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ دھواں گہرا نہیں تھا، دھواں ہونے کے باوجود وہاں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن شہنشاہ افراد صاحب جانتا تھا کہ یہ ہلکا دھواں امرو یار کے لیے ختم کرنا ناممکن ہوگا۔ جب تک وہ اس دھویں کو ختم نہ کر دے، اس وقت تک وہ اس کنویں سے باہر نہ جا سکے گا اور یہاں پڑا رہ جائے گا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے نہ صرف شہنشاہ تاج حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی، بلکہ اس نے خزانے کے کنویں میں امرو یار کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔
اس نے ایک اور منتر پڑھا اور پھر شہنشاہ تاج لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس غلط چھٹے کمرے میں کیا ہے؟ عمر و یار نے پرسرار چیختی ہوئی آواز کی بات سن کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشلیں روشن ہو گئیں اور عمر و یار کے سامنے کمرہ واضح ہو گیا۔ عمر و یار کمرے کے طلسم کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ کمرے میں اچانک 4 جگہ دھماکے ہوئے، چاروں جگہ سے دھواں اٹھا اور دھواں تیزی سے بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے لمبے تڑنگے اور انتہائی طاقتور جنوں کا روپ دھار لیا۔ یہ جنات پہلوان جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھاری گرز تھے اور ان پہلوان جنوں نے سرخ رنگ کے لنگوٹ کسے ہوئے تھے۔ جنات کے سر گنجے تھے اور ان کے چہروں پر صفاقی، بے رحمی اور درندگی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ عمر و یار ان پہلوان نما جنوں کو دیکھ کر بکھلا گیا۔ ارے باپ رے، کیا اب مجھے ان پہلوانوں جنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ عمر و یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کا لگ تو ایسا ہی رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ یہ تو بے بنا طاقتور اور انتہائی بے رحم پہلوان ہیں، میں تو ان کا ایک ہاتھ بھی نہ سہ سکوں گا۔ میری جگہ تم ان سے لڑ لو، عمر و یار نے کہا۔ آپ ان کا ایک ہاتھ نہ سہ سکیں گے اور میں تو ان کی ایک خون کی مار ہوں، آپ ہی لڑیں ان سے، محافظ بونے نے کہا۔ عمر و یار نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے محافظ بونے نے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے کہا، بھاگنے کا راستہ، عمر و یار نے کہا۔ عمر و یار کو بتایا جاتا ہے چھٹے طلسم میں ان 5 پہلوان جنوں کے ساتھ عمر و یار کو لڑنا ہوگا اور انہیں زیر کر کے ہلاک کرنا ہے، ورنہ یہ جنات عمر و یار کو ہلاک کر دیں گے۔ وہیں چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دیکھا، وہی بات ہوئی نا، اب میں ان ہٹے کٹے اور بے رحم گوشت کے پہاڑوں سے کیسے لڑوں؟ یہ تو منٹوں میں میری چٹنی بنا کر رکھ دیں گے، عمر و یار نے منہ بنا کر کہا۔ واقعی یہ جن تو بے حد طاقتور ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کو لمحوں میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے آقا، محافظ بونے نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا۔ ایسے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے؟ میں انہیں ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، عمر و یار نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ محافظ بونے نے حیرت سے کہا۔ یہ مجھ سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کا ہی برکس نکال دیں گے، عمر و یار نے کہا۔ اور اس نے فوراً زمین سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی۔ یہ سبز رنگ کی گیند تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گیند میں سبز رنگ کا دھواں بھرا ہوا ہو۔ جنات ابھی عمر و یار سے کافی فاصلے پر تھے۔ عمر و یار نے فوراً گیند ان کی طرف اچھال دی۔ گیند جنوں کے پیروں کے پاس جا کر پھٹی اور اس میں سے سبز دھواں سا نکل کر پھیل گیا۔ جنات اس سبز دھوئیں میں چھپ گئے۔ چند ہی لمحوں میں دھواں ختم ہوا تو جن حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ان کا تماشا شروع ہو جائے گا، عمر و یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جنہوں نے زور زور سے چیخیں ماری اور کاندھوں سے گرز اتار کر ایک دوسرے پر پل پڑے۔ سبز دھوئیں نے ان کے دماغ پلٹ دیے تھے اور وہ عمر و یار پر حملہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ کر لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس گرز تھے، ان کے گرز ایک دوسرے کے گرزوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک دوسرے کو گرز مارتے ہوئے ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے پر یوں حملے کرنا شروع ہو گئے جیسے ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ گرز مار مار کر انہوں نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی لڑائی میں شدت آتی جا رہی تھی، وہ پاگلوں کے سے انداز میں لڑ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جن گر گیا۔ جیسے ہی وہ جن گرا، باقی 3 جن گدروں سے اس پر پل پڑے اور انہوں نے گرنے والے جن کو گرز مار مار کر اس کا برکس نکال دیا۔ اس جن کو ہلاک کرتے ہی وہ تینوں پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دوسرا جن گرا تو 2 جنوں نے اسے گرز مار کر ہلاک کر دیا۔ عمر و یار نے کچھ سوچ کر زمین سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر اوڑھی اور غائب ہو گیا، اور پھر اس نے زمین سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لی اور تیسرے جن کے گرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی تیسرا جن بدحال ہو کر گرا تو چوتھے جن نے گرز مار کر اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے۔ اب وہاں ایک ہی جن تھا جو بری طرح سے زخمی تھا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے عمر و یار؟ میں اس کا بھی ان تینوں جنوں کی طرح برکس نکال کر رکھ دوں گا، اس جن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ لیکن عمر و یار تو سلیمانی چادر اوڑھ کر غائب ہو چکا تھا، وہ بلا اسے کیسے دکھائی دیتا؟ اس پر سے شاید سبز دھوئیں کا اثر ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ عمر و یار غیبی حالت میں اس کے قریب گیا اور پھر اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس جن کی گردن اڑا دی۔ جن کی گردن کٹ کر گری اور اس کا دڑ خون کے فوارے اڑاتا ہوا نیچے گرا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس جن کے ہلاک ہوتے ہی وہاں یکلخت تاریکی چھا گئی۔ عمر و یار نے عیاری سے کام لے کر چاروں پہلوان جنات کو ہلاک کر کے چھٹا طلسم بھی ختم کر دیا ہے۔ اب عمر و یار کا 7ویں اور آخری خالی کمرے کا طلسم شروع ہوتا ہے۔
इस कमरे में जाकर उमरो यार को फिर से यही फैसला करना पड़ेगा कि कमरे में मौजूद 4 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा खोलना है। चीखती हुई पुरस्कार आवाज सुनाई दी तो उमरो यार ने सुकून का सांस लिया। इसी लम्हे रोशनी हुई और कमरे की एक द्वार में खुला हुआ दरवाजा नमूदार हो गया। उमरो यार इत्मीनान भरे अंदाज में इस दरवाजे से गुजरा और 7वें कमरे में पहुंच गया जहाँ 4 दरवाजे थे। इन 4 दरवाजों को देखकर उमरो यार कुछ देर सोचता रहा। फिर वो मगरबी दीवार की तरफ बढ़ा और इसने दरवाजे का कुंडा पकड़कर खींचा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही इसे अंदर धकेल दिया गया और इसके कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। कमरे की दीवारें सपाट थी, इनमें कोई दरवाजा नहीं था। दीवारों पर मछलियां जा रही थी। उमरो यार को आखिरी तिलिस्म के बारे में बताया जाता है कि इस कमरे की 2 दीवारें चलेंगी। ये दोनों दीवारें आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक दूसरे के करीब आएंगी और फिर आपस में मिल जाएंगी, जिसमें फंस कर उमरो यार की हड्डियों का सुरमा भी बन सकता है। कमरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद उमरो यार को जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना है। अगर उमरो यार इस कमरे से निकल गया तो सामरी जादूगर के खजाना कुएं में पहुंच जाएगा, वरना इसकी मौत हो जाएगी। वहीं चीखती हुई पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई तो उमरो यार बुखला गया। इसी लम्हे उमरो यार को गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और इसने मशरकी और मगरबी दीवारों को हरकत करते देखा। दोनों दीवारें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। अरे बाप रे, ये दीवारें तो चलना शुरू हो गई हैं। यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। अगर ये दीवारें आपस में मिल गई तो मेरा तो चुमर ही निकल जाएगा, उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। वो बेचैन नज़रों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन इसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। ये तिलिस्म शहनशाह अफराज साहब के आखिरी तिलिस्म जैसा ही था, जिसका फर्श वो धमाके से तोड़कर कमरे से निकल गया था। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई इसके करीब आती जा रही थी। उमरो यार का खौफ बढ़ता जा रहा था। आका, आपके पास 2 नगों वाली अंगूठी है, इसे निकालकर अपनी उंगली में पहन लें, महाफत बोने ने कहा। 2 नगों वाली अंगूठी, इससे क्या होगा? उमरो यार ने कहा। इस अंगूठी की मदद से आप एक लम्हे में गायब होकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ये आखिरी मरला है। इस कमरे से बचने का यही तरीका है कि आप 2 नगीनों वाली अंगूठी पहने और इसे हुक्म दे कि वो आपको मौत के इस कमरे से निकालकर सामरी जादूगर के खजाने वाले कुएं में पहुंचा दे। अगर इस अंगूठी ने काम किया तो आप इस तिलिस्म से बच जाएंगे। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरो यार ने फौरन ज़मील से 2 नगों वाली अंगूठी निकाल ली और इसे दाएं हाथ की उंगली में पहन लिया। इस वक्त तक दीवारें काफ़ी करीब आ गई थी। 2 नगीनों वाली अंगूठी, मुझे यहाँ से गायब करो और सामरी जादूगर के खजाने वाले कुएं में पहुँचा दो, फ़ौरन उमरो यार ने चीखते हुए कहा। तो अचानक इसे झटका लगा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने धुंध सी छाई और दूसरे लम्हे इसकी आंखों के सामने से धुंध छटी तो वो खुद को बदली हुई जगह पर देखकर हैरान रह गया। इसके सामने खजानों के ढेर लगे हुए थे। इतने बड़े खजाने देखकर उमरो यार की आंखें फट पड़ी और वो हौनकों की तरह इन खजानों को देखने लगा। ओहो, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। मैंने सामरी जादूगर के तिलिस्मात को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया है। मैं पहुंच गया, मैं खजाने के कुएं में पहुंच गया। खजाने देखकर उमरो यार ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा और फिर इसने मसरत भरे अंदाज में उछल उछल कर अहमकों की तरह नाचना शुरू कर दिया। वो खुश था कि मुहाफ़िज़ बोने के कहने पर इसने 2 नगों वाली अंगूठी पहनी थी और इसकी मदद से मौत के कमरे से निकलकर सामरी जादूगर के खजानों वाले कुएं में पहुंच गया था। ये सारे खजाने मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। सामरी जादूगर के खुफिया खजानों तक सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, इसलिए इन खजानों पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब शहनशाह अफराज साहब यहाँ आ जाए तो मैं इसे यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी ना लेने दूंगा, उमरो यार ने मसरत भरे लहजे में कहा। और फिर वो पागलों की तरह खजानों के ढेरों की तरफ देखने लगा और इन्हें छूने लगा। आका, अचानक मुहाफ़िज़ बोने ने उमरो यार से मुखातब होकर कहा, मुझे इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुहाफ़िज़ बोने, इन खजानों के ढेर ने मेरी आंखों के साथ कानों की बनाई भी ख़त्म कर दी है। उमरो यार ने कहा, बनाई आंखों की होती है और कानों से सुना जाता है आका, इसे कुव्वत समात कहा जाता है। मुहाफ़िज़ बोने ने मुँह बनाकर कहा, जो भी कहा जाता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे सिर्फ यहाँ खजाने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ खजाने, और ये सब मेरे हैं, उमरो यार ने मसरत भरे लहजे में कहा। और फिर इसने खजानों की एक एक चीज़ उठा कर अपनी ज़मीन में डालना शुरू कर दी। वो जैसे ही खजाने की कुछ चीज़ उठाकर अपनी ज़मीन में डालता और साथ ही ज़मीन को हुक्म देता कि ये खजाना इसकी ज़मीन में आ जाए, तो इसी लम्हे खजाने का ढेर गायब हो जाता और उमरो यार की ज़मीन एक लम्हे के लिए भारी होती और फिर हल्की हो जाती। उमरो यार ने इस वक्त तक अपने हाथ न रोके जब तक इसने सारे खजाने अपनी ज़मीन में न मुंतकिल कर लिए। वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। सामरी जादूगर के इतने बड़े खजाने हासिल करके इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और इसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे इनमें एक साथ सैकड़ों दिए जल उठे हों। हाँ, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे मुहाफ़िज़ बोने, अब बोलो क्या कह रहे थे तुम?
उमरो यार ने मसरत भरे लहजे में मुहाफ़िज़ बोने से मुखातब होकर कहा, शहनशाह अफराज साहब यहाँ हमसे पहले आकर जा चुका है आका। मुहाफ़िज़ बोने ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा तो उमरो यार चौंक पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? शहनशाह अफराज साहब मुझसे पहले यहाँ आ चुका है, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर वो यहाँ आया था फिर इसने ये सारे ख़जाने यहाँ क्यों छोड़ दिए? वो ख़जाने लेकर क्यों नहीं गया? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो यहाँ ख़जाने लेने नहीं बल्कि कालूद जिनका शहनशाह ताज लेने के लिए आया था आका, और वो कालूद जिनका शहनशाह ताज लेकर यहाँ से जा चुका है। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरो बुरी तरह से उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के साथ खौफ के तासरात भी नुमायाँ हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो कि वो यहाँ से कालूद जिनका शहनशाह ताज ले जा चुका है? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ आका, शहनशाह अफराज साहब यहाँ से सिर्फ कालूद जिनका शहनशाह ताज लेकर ही नहीं गया बल्कि इसने जाते जाते यहाँ एक ऐसा जादू कर दिया है कि आप हमेशा के लिए इस कुएं में कैद होकर रह जाएं। ख़जाने तो आपने हासिल करके अपनी ज़मीन में डाल लिए हैं, लेकिन शहनशाह अफराज साहब ने जाते जाते यहाँ एक जादू चला दिया है। इस जादू की वजह से अब आप यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे और हमेशा के लिए यहीं कैद रह जाएंगे। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर खौफ लहराने लगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ओ ये क्या हो गया? ये शहनशाह अफराज साहब मुझसे यहाँ पहले कैसे पहुँच गया? और उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, इसे यहाँ से गए काफ़ी देर हो चुकी है आका। मैं इसे तिलिस्म शरबा के दरबार में देख रहा हूँ। वो बड़ी शान से अपने तख्त पर बैठा है, इसके सामने दरबारी मौजूद हैं। मुझे इसके करीब मलका हैरत जादू दिखाई दे रही है। मलका हैरत जादू के हाथों में कालूद जिनका शहनशाह ताज दिखाई दे रहा है, जिसे वो इन दरबारियों के सामने शहनशाह अफराज साहब के सर पर रखने वाली है। इस ताज के पहनते ही शहनशाह अफराज साहब कालूद जिन्नात के कबीले का सरदार बन जाएगा और इसकी ताकतें हज़ारों बल्कि लाखों गुना बढ़ जाएंगी। मुहाफ़िज़ बोने ने खौफ भरे लहजे में कहा तो उमरो यार के चेहरे पर भी खौफ के तासरात नमूदार हो गए। ओह, अगर इसने ताज पहन लिया तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो जिन्नात की फ़ौज की मदद से सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज पर हमला कराएगा और जिन्नात सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज को वाकई कुचल कर रख देंगे। इसे रोको मुहाफ़िज़ बोने, मलका हैरत जादू को रोको कि वो शहनशाह अफराज साहब के सर पर ताज ना रख सके। रोको इसे। उमरो यार ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ आका? ये काम आपको ही करना है, लेकिन कैसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुहाफ़िज़ बोने ने परेशानी के आलम में कहा, तुम्हारी समझ में तो तब आएगा ना जब तुम्हारे सर में अकल नाम की कोई चीज़ होगी। मैं उमरो यार हूँ, बरकरवां शोला तपार मौत जादूगरां। मैं देखता हूँ कि ये मलका हैरत जादू शहनशाह ताज कैसे शहनशाह अफराज साहब के सर पर रखती है। उमरो यार ने गसीले लहजे में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता आका। आपको तिलिस्म शरबा और शहनशाह अफराज साहब के दरबार तक पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा और मैं मलका हैरत जादू को ताज लेकर शहनशाह अफराज साहब के करीब आते देख रहा हूँ। बस चंद लम्हों की बात है, वो ताज शहनशाह अफराज साहब के सर पर रख देगी और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा और इसकी बात सुनकर उमरो यार बेचैन होकर रह गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख्त उछल पड़ा और इसकी आंखों की चमक बढ़ गई, जैसे इसे कोई अनोखी तरकीब समझ आ गई हो। शहनशाह अफराज साहब का दरबार कचाकच भरा हुआ था, वहाँ जश्न का सा समा था। इसके सामने दरबार में दरबारी जादूगर अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे थे। वो सब के सब बेहद मसरूर दिखाई दे रहे थे। शहनशाह अफराज साहब ने इन्हें कालूद कबीले के जिन्नात के ताज के बारे में बता दिया था। इसने दरबारियों को यह भी बता दिया था कि इसने सामरी जादूगर के ख़जाने के कुएं में एक ऐसा जादू कर दिया है कि अगर उमरो यार वहाँ पहुँचकर वहाँ से सारे ख़जाने भी हासिल कर ले तो भी वो इस कुएं से बाहर नहीं आ सकता। इसने जादू की मदद से इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और उमरो यार को वहीं भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। शहनशाह अफराज साहब ने ऐलान कराया था कि वो सबके सामने शहनशाह ताज अपनी मलका हैरत जादू के हाथों अपने सर पर रखवाएगा। मलका हैरत जादू इसके सामने थी और इसके हाथों में वही 3 हीरो वाला ताज दिखाई दे रहा था जो शहनशाह अफराज साहब ने सामरी जादूगर के खजाने वाले कुएं से हासिल किया था। जब शहनशाह अफराज साहब साबरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज लेकर लौटा था तो मलका हैरत जादू इसके पास ताज देकर बेहद खुश हुई थी और इसने शहनशाह अफराज साहब को बताया कि इसके जाने के बाद पताल से बकौली चुड़ैल आई थी। इसने बताया था कि उमरो यार को पताल की तरीक दुनिया की काली मलका ने गायब किया था। वो भी उमरो यार के ज़रिए ये ताज हासिल करना चाहती थी। अब ताज चूँकि इनके पास था, इसलिए मलका हैरत जादू ने दरबार में ताज पोशी की रस्म अदा करने से पहले शहनशाह अफराज साहब के तख्त के इर्द गिर्द एक जादुई असार बना दिया था ताकि काली मलका और इसकी शैतानी ज़रूरतें शहनशाह अफराज साहब की ताज पोशी की रस्म में कोई रखना अंदाजी ना कर सकें। आए मलका और अपने हाथों से इस ताज को मेरे सर पर रखें और मुझे तिलिस्म शरबा के शहनशाह के साथ साथ
جنات کے سب سے بڑے قبیلے کالوت قبیلے کے جنات کا سردار بننے کا اعزاز دیں۔ اس قبیلے کا سردار بنا کر آپ بھی ان جنات کی ملکہ بن جائیں گی اور کالوت قبیلے کے تمام جنات ہمارے غلام بن جائیں گے، جس سے ہماری طاقتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم ان جنات کو اپنا غلام بنا کر اپنی طاقتیں بڑھائیں گے اور ان جنات کی مدد سے پوری دنیا کی فوج کا آسانی سے مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دے کر دنیا کے تمام ممالک پر قبضہ کریں گے۔ ہم ان جنات کو اپنا غلام بنا کر سب سے پہلے سردار امیر حمزہ کی فوج کو تحت نحس کریں گے اور طلسم اشربا کی ان کے خلاف پہلی اور بڑی فتح حاصل کریں گے، بہت بڑی فتح۔ آگے آئیں اور اپنے کومل ہاتھوں سے یہ تاج ہمارے سر کی زینت بنا دیں۔ شہنشاہ افراز صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کیوں نہیں آقا؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر وہ تاج لیا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی شہنشاہ افراز صاحب کی جانب بڑھنے لگی اور پھر اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اسی لمحے چبوترے پر کالی ملکہ اور اس کے ساتھ بے شمار سیاہ شیطانی ضروریتیں چڑیلوں کے روپ میں نمودار ہوئیں تو وہ سب چونک پڑے۔ یہ تاج میرے حوالے کر دو ملکہ حیرت جادو، یہ تاج ہمارے سر پر سجے گا، صرف ہمارے سر پر، کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر شہنشاہ افراز صاحب اور ملکہ حیرت جادو کے چہرے غصے سے بگڑ گئے۔ یہاں سے دفان ہو جاؤ کالی ملکہ، یہ تاج ہم نے حاصل کیا ہے، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں غصہ نہ دلاؤ اور واپس اپنی کالی دنیا میں لوٹ جاؤ، ورنہ شہنشاہ افراز صاحب نے گرجتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا شہنشاہ افراز صاحب؟ کالی ملکہ نے گھرا کر کہا، ورنہ ہماری تم سے ٹھن جائے گی اور تم یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکو گی۔ شہنشاہ افراز صاحب نے اسی طرح سے گرجتے ہوئے کہا، ہو نہ ہو، تم طلسم اشربا کے شہنشاہ ہو تو میں بھی پتال کی کالی دنیا کی ملکہ ہوں۔ کالی ملکہ، سنا تم نے، میری طاقتیں تم سے کم نہیں ہیں۔ اپنی ملکہ حیرت جادو سے کہو کہ یہ تاج مجھے دے دے، ورنہ میں یہاں ہر طرف تباہی پھیلا دوں گی، تم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کالی ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، نہیں، یہ تاج تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتا، اگر تمہیں ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے یہ تاج حاصل کر لو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ حیرت جادو؟ شہنشاہ افراز صاحب نے ملکہ حیرت جادو کی بات سن کر چونک کر کہا، آپ فکر نہ کریں آقا، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، جاؤ اس ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراز صاحب کو ختم کر دو اور ملکہ حیرت جادو سے تاج چھین کر مجھے لا کر دو۔ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ آئی ہوئی چڑیلیں چیختی چلاتی اور لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ لہراتی شہنشاہ افراز صاحب کے تخت کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اور ان کے پاؤں ملکہ حیرت جادو کے وہاں بنائے ہوئے حصار پر پڑے، اچانک انہیں آگ لگ گئی اور وہ جلنا شروع ہو گئی۔ چڑیلوں کو اس طرح آگ میں جلتے دیکھ کر کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ چڑیلیں چند ہی لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئیں تو دوسری چڑیلیں آگے بڑھی، لیکن حصار میں داخل ہوتے ہی انہیں بھی آگ لگ گئی اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بن گئیں۔ تو تم نے ہمیں روکنے کے لیے یہاں پہ حصار باندھ رکھا ہے؟ کالی ملکہ گرائی، ہاں، میں نے یہاں کالے دیوتا کے کالے محبت کی راکھ کا حصار بنایا ہوا ہے، جسے تم یا تمہاری کوئی بھی شیطانی ضروریت پار نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے بھی اس حصار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تم بھی ان چڑیلوں کی طرح ایک لمحہ میں جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلی جاؤ یہاں سے۔ ملکہ حیرت جادو نے گراتے ہوئے کہا تو کالی ملکہ اسے غضیلی نظروں سے گھورنا شروع ہو گئی۔ کالے دیوتا کے کالے محبت کی راکھ کی وجہ سے واقعی میں یہ حصار پار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں بہت جلد لوٹ کر آؤں گی اور شہنشاہ افراز صاحب کا سر کاٹ کر تاج سمیت لے جاؤں گی۔ یہ تاج میں پہنوں گی، صرف میں، کالی ملکہ نے گھرا کر کہا اور پھر وہ یک لخت اپنے ساتھ بچی ہوئی چڑیلوں کو لے کر غائب ہو گئی۔ اچھا کیا ملکہ حیرت جادو جو آپ نے یہاں کالے دیوتا کے کالے محبت کی راکھ کا حصار بنا کر کالی ملکہ کا راستہ روک دیا، ورنہ وہ ہم پر حاوی ہو جاتی اور ہمیں ہلاک کر کے ہم سے تاج چھین کر لے جاتی۔ اب آئیں اور آ کر یہ شہنشاہ تاج ہمارے سر پر رکھ دیں۔ شہنشاہ افراز صاحب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو تاج لیے مسکراتی ہوئی شہنشاہ افراز صاحب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے قریب آتے دیکھ کر شہنشاہ افراز صاحب نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ ملکہ حیرت جادو اس کے سر پر آسانی سے شہنشاہ تاج رکھ سکے۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراز صاحب کے سر کی طرف تاج بڑھایا، اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے دھند سی چھا گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور تاج شہنشاہ افراز صاحب کے سر پر رکھ دیا۔ تاج رکھتے ہی سے زوردار دھکا سا لگا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس نے بکلا کر شہنشاہ افراز صاحب کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی نظریں شہنشاہ افراز صاحب پر پڑی، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل پڑی۔ صرف ملکہ حیرت جادو ہی نہیں بلکہ دربار میں موجود تمام جادوگر بھی شہنشاہ افراز صاحب کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور شہنشاہ افراز صاحب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کیا مطلب تا تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور شہنشاہ افراز صاحب، میرے شہنشاہ افراز صاحب کہاں ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں شہنشاہ افراز صاحب کی جگہ امرو یار بیٹھا مسکرا رہا تھا اور شہنشاہ تاج اس کے سر پر جگمگا رہا تھا،
یہ سب چند لمحوں میں ہو گیا تھا کہ تخت سے اچانک شہنشاہ افرا صاحب غائب ہوا تھا اور اس کی جگہ تخت پر عمرو یار شہنشاہ افرا صاحب کے روپ میں نمودار ہوا، اور ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افرا صاحب سمجھتے ہوئے تاج عمرو یار کے سر پر رکھ دیا تھا۔ جو ہی ملکہ حیرت جادو نے تاج عمرو یار کے سر پر رکھا، عمرو یار اسی لمحے اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ تمہارا شہنشاہ افرا صاحب سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں میں پہنچ گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو: وہاں خزانے تو نہیں ہیں، لیکن وہاں شہنشاہ افرا صاحب کے لیے تنہائی اور اکیلا پن ضرور ہے۔ اب وہ وہاں رہے گا۔ اس نے اس کنویں میں جادو کیا تھا کہ میں اس کنویں سے کبھی نہ نکل سکوں، اور وہ یہاں اطمینان سے تمہارے ہاتھوں اپنے سر پر شہنشاہ تاج رکھوا سکے۔ لیکن میں بھی عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار، برکرواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں شہنشاہ افرا صاحب، اور تم لاکھ طاقتور جادوگر نہیں صحیح، لیکن میرے پاس بھی کراماتی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں فوراً وہاں سے غائب ہوا اور شہنشاہ افرا صاحب کے روپ میں یہاں پہنچ گیا، اور میری جگہ شہنشاہ افرا صاحب یہاں سے غائب ہوا اور اس کنویں میں پہنچ گیا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا، اور شہنشاہ تاج جو تم شہنشاہ افرا صاحب کے سر پر رکھنے جا رہی تھی، وہ تم نے اپنے نرم اور کومل ہاتھوں سے میرے سر پر رکھ دیا۔ اب کلود قبیلے کے جنات کا سردار شہنشاہ افرا صاحب نہیں، میں ہوں۔ عمرو یار نے کہا تو ملکہ حیرت جادو اس کی بات سن کر یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کی مورتی بنا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دھند، اور پھر تاج رکھنے پر جھٹکا اس کی جناتی طاقتوں کی وجہ سے لگا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن اس نے دھند چھانے پر کوئی توجہ نہ دی اور اب پچھتا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم یہ تاج نہیں پہن سکتے۔ محافظو، پکڑو اس بدبخت کو، اس کے ٹکڑے اڑا دو، اس سے یہ تاج چھین لو، پکڑو۔ چند لمحے ساکت رہنے کے بعد ملکہ حیرت جادو نے لرزتی اور چیختی آواز میں کہا تو چبوترے کے پاس موجود نیزہ برادر محافظ تیزی سے عمرو یار کی جانب لپکے۔ جب میں اپنی کراماتی چیز سے غائب ہو کر چند لمحوں میں سامری جادوگر کے خزانے والے بند کنویں سے نکل کر یہاں آ سکتا ہوں، تو یہاں سے واپس جانے میں بھلا مجھے کتنی دیر لگے گی؟ اب تم اپنا سر پیٹتی رہو اور جا کر سامری جادوگر کے طلسماتی کنویں سے شہنشاہ افرا صاحب کو بچا کر لے آؤ۔ دیکھو میں چلا، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو ٹھٹک گئی۔ وہ چند لمحے خالی تخت کو دیکھتی رہی، پھر وہ لہرائی اور بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ اس قدر اچانک اور بے طرفِ حیرت انگیز واقعات نے اس کا دماغ معاف کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمرو یار نے 2 نگوں والی انگوٹھی کی مدد لی تھی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے وہ سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں سے غائب ہوا تھا، اور اس نے انگوٹھی کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے فوراً شہنشاہ افرا صاحب کے روپ میں اس کے تخت پر پہنچا دے، اور شہنشاہ افرا صاحب کو وہاں سے اٹھا کر اس کنویں میں پہنچا دے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غائب ہو کر شہنشاہ افرا صاحب کے تخت پر پہنچ گیا، اور شہنشاہ افرا صاحب تخت سے غائب ہو کر کنویں میں پہنچ گیا، اور ملکہ حیرت جادو نے عمرو یار کو شہنشاہ افرا صاحب سمجھتے ہوئے تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ چونکہ تاج عمرو یار کے سر پر آ چکا تھا، اس لیے وہ کلود قبیلے کے جنات کا سردار بن گیا تھا۔ اب وہ غائب ہو کر کلود قبیلے میں پہنچا تھا۔ وہ کلود جن کے دربار میں ظاہر ہوا، جہاں کلود جن سر جھکائے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنات تھے۔ ایک آدمزاد کو اچانک وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب اچھل پڑے، لیکن پھر جیسے ان کی نظریں عمرو یار کے سر پر موجود شہنشاہ تاج پر پڑی، وہ سب کے سب بے اختیار اس کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ کلود جن بھی تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو یار کے سر پر تخت دے کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ عمرو یار بڑے اکڑے ہوئے انداز میں چلتا ہوا کلود جن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر کلود جن تخت سے ہٹ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہو گیا۔ شہنشاہ تاج آپ کے سر پر ہے، اس لیے آج سے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے مقدم ہوگا سردار، کلود جن نے کہا۔ ارے مجھے سردار وردار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تاج سامری جادوگر کے طلسمات میں گرا تھا، جسے شہنشاہ افرا صاحب حاصل کر کے تمہیں اور تمہارے قبیلے کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے تاج حاصل کر لیا تھا اور اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے سر پر رکھوانے ہی والا تھا کہ میں فوراً وہاں پہنچ گیا اور اس کی جگہ لے لی، اور ملکہ حیرت جادو نے تاج شہنشاہ افرا صاحب کی جگہ میرے سر پر رکھ دیا۔ اب میں یہ تاج پہن کر یہاں تم پر اپنی مرضی چلانے اور حکمرانی کرنے نہیں آیا ہوں۔ تم کلود جن ہو، اس قبیلے کے سردار، اس لیے تم ہی اس قبیلے کے سردار رہو گے۔ یہ لو اپنا تاج، یہ تاج تمہیں مبارک ہو۔ عمرو یار نے تاج اتار کر کلود جن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو کلود جن ہی نہیں، وہاں موجود تمام جنات آنکھیں پھاڑ کر عمرو یار کی جانب دیکھنے لگے، جو ان کے قبیلے کا سردار بن چکا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے تاج اتار کر واپس کلود جن کو دے رہا تھا۔ اور پھر عمرو یار نے آگے بڑھ کر تاج کلود جن کے سر پر رکھ دیا تو کلود جن واقعی ہکا بکا رہ گیا۔ تت
تم دنیا کے عظیم آدمزاد ہو، اس تاج کو پہن کر تم ہم سب کو اپنا غلام بنا سکتے تھے، ہم پر حکمرانی کر سکتے تھے اور ہمارے ذریعے پوری دنیا پر قبضہ کر کے شہنشاہ بن سکتے تھے، لیکن تم نے یہ تاج مجھے واپس لٹا کر اپنی عظمت کا ثبوت دیا ہے۔ تم بے حد نیک اور انتہائی قابل احترام آدمزاد ہو، کلوت جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں موجود جن بھی عمرو یار کی تعریف کرنے لگے اور کلوت جن کو پھر سے کلوت قبیلے کا سردار بننے پر مبارکباد دینے لگے۔ کلوت جن نے آگے بڑھ کر عمرو یار کو گلے سے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس نے عمرو یار کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر وہ اس کی ذہانت اور اس کی عقل مندی اور دریا دلی کی تعریف کرنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اور میرا قبیلہ تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے اتاریں عمرو یار۔ تم نے یہ تاج مجھے لٹا کر نہ صرف مجھے بلکہ میرے سارے قبیلے کے جنات کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ بولو میں تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہیں کیا انعام دوں؟ کلوت جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کلو سردار، میں تو غریب آدمی ہوں، اپنی دنیا میں مجھے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں تو وہ مجھے دے دو، میں انہیں بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں گا اور اپنی 4 بیویوں اور 30 بچوں کا پیٹ پال سکوں گا۔ عمرو یار نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ کیا تمہاری 4 بیویاں اور 30 بچے ہیں؟ کلوت جن نے چونک کر کہا۔ ہاں، غربت کا یہ عالم تھا کہ مجھے شادیاں کرنے اور بچے پیدا کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ اب میں اتنے بچوں کا ابا جان بن گیا ہوں، لیکن مجھے ان کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ عمرو یار نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ اوہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمرو یار، تم خزانوں کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، وہ سب تم لے جاؤ۔ تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں یہ خزانے کچھ بھی نہیں ہیں۔ نائب سردار، کلوت جن نے پہلے عمرو یار سے کہا اور پھر قریب کھڑے اپنے نائب سردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم آقا، نائب سردار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمرو یار کو نہایت ادب اور احترام سے شاہی خزانے کے تہہ خانے میں لے جاؤ، یہ وہاں سے جتنا خزانہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے یہ سارا خزانہ لے جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جاؤ عمرو یار، ہمارے نائب سردار کے ساتھ جاؤ اور جتنا چاہے خزانہ لے لو۔ کلوت جن نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو یار کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ نائب سردار کے ساتھ محل کے تہہ خانے میں آ گیا۔ تہہ خانہ سونے چاندی اور قیمتی موتیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا جسے دیکھ کر عمرو یار کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر کیا تھا، وہ خزانوں پر مربکھوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور خزانے تہہ خانے سے غائب ہو کر اس کی زمین میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ نائب سردار جن تہہ خانے سے خزانے غائب ہوتے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمرو یار خزانوں کے ڈھیر سے بس ایک چیز اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے اور پھر وہ ڈھیر ہی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جب تہہ خانے سے سارے خزانے غائب ہو گئے تو نائب سردار جن تڑ سے گرا اور بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ نائب سردار جن کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمرو یار مسکرایا اور پھر وہ 2 نگوں والی انگوٹھی کی مدد سے وہاں سے غائب ہو کر واپس اپنی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے نہ صرف شہنشاہ فرید صاحب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا تھا، بلکہ اسے سامری جادوگر کے خزانے بھی مل گئے تھے جو صدیوں سے اس طلسمات میں موجود تھے، اور اب اس نے کلوت جن کو اس کا شہنشاہ تاج بھی لٹا دیا تھا اور اس کے سارے شاہی خزانے بھی اپنی زمین میں ڈال لیے تھے۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔